بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری عرفان دیر، آپ کو سپورٹس زون میں ویلکم کہتا ہوں۔ ناظرین، کھیلوں کے حوالے سے بات کریں تو پاکستانی 13 سالہ سہیل عدنان نے اسکواش میں ایک رقم، ایسی تاریخ رقم کی جو اس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے 18 سال کے بعد برٹش اوپن اپنے نام کی۔ یہ کسی بھی پاکستانی کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور کل وہ پاکستان جب آئے تو بڑا والہانہ قسم کا ان کا استقبال کیا گیا۔ اور مزید ڈسکشن کریں جی تو محمد آصف جو ہے ہمارے سنوکر کے جو چیمپئن ہیں، انہوں نے ایک اور ٹائٹل اپنے نام کیا۔ انہوں نے سارک جو گیمز تھی اس میں اپنے جو وکٹری حاصل کی۔ انہوں نے ساتھ گلہ بھی کیا کہ پاکستانی جو ہمارے جو سٹیک ہولڈر ہیں، جو گورنمنٹ افیئر کے جتنے بھی بڑے نام ہیں، خاص طور پہ انہوں نے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کا بھی نام لیا، ان کی طرف سے جب وہ ورلڈ چیمپئن بھی بنے تو کسی نے کال نہیں کی، کسی نے بلایا نہیں۔ تو یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے ہیروز کو ویلیو کرنا ہے۔ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے ہیروز کو اسی طرح پرائڈ دیتی ہیں، ان کو ویلیو کرتی ہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ جب آپ اپنے سولجرز کو جو بارڈر پہ جا کے اپنے کنٹری کے لیے سرو کرتا ہے، اور یہ بھی اسی طرح ہمارے ہیروز ہیں، ہم نے ان کو ویلیو کرنا ہے، کیونکہ یہ بارڈر پہ نہیں، گراؤنڈ میں جا کے آپ کے کنٹری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کا نام روشن کرتے ہیں۔ اور جب آپ کا سبز لالی پرچم دنیا میں لہرایا جاتا ہے تو آپ نے اس کو اسی طرح اکنالج کرنا ہے جس طرح کوئی سولجر بارڈر پہ کرتا ہے۔ جب ارشد ندیم نے وکٹری حاصل کی تھی تو پورے پاکستان نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ صرف ایک یا دو سپورٹس کی طرف اپنی تمام نگاہیں کر دیتے ہیں۔ یہ تمام بچے ہماری توجہ کے منتظر ہیں، اور یہ سب سے بڑا آنرس ہماری گورنمنٹ پہ آتا ہے ایز اے فادر فگر کے رول میں، کہ آپ ان کو لے کے چلیں، ان کو تمام وہ اپرچونٹی پرووائڈ کریں جو ان کا ڈیزرونگ، جو ان کا ڈیزرو کرتے ہیں۔ بٹ ہوا کیا کچھ سالوں کے اندر کہ ہماری جتنی بھی جو توجہ تھی وہ تمام صرف کرکٹ کی طرف چلی گئی، اور باقی اسپانسر کے حوالے سے بات کریں، براڈ کاسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں، انہوں نے بھی شاید اپنا جو رجحان تھا، ٹینڈنسی تھی، وہ صرف ایک سپورٹ کی طرف کر گئی، اور ہم کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم صرف ون سپورٹ نیشن رہ گئے۔ بٹ جب اس طرح کی وکٹریز آتی ہیں، باقی سپورٹ سے آتی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں بار بار جولڈ کرتی ہیں، ہلاتی ہیں، بتاتی ہیں کہ ہم نے ان بچوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ صرف ہم نے بابر، شہین، نسیم یا ان پلیئروں کو نہیں دیکھنا، یہ بھی ہمارے اسی طرح ہی بچے ہیں، اور ان کا بھی اسی طرح خیال کرنا ہے، کیونکہ کل کو یہ جہانگیر بنیں گے، جان شیر خان بنیں گے، اور ارشد ندیم بنیں گے۔ سپورٹس کے حوالے سے بھی آج کے شو میں مزید بات کریں گے۔ اوبیسلی کرکٹ کے حوالے سے تو ہم بات کر ہی رہے ہیں، اور چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے بات کریں گے، اسکواڈ کے حوالے سے بھی ڈسکشن کریں گے، کیا کیا چینجنگ ہونی چاہیے، اور پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا جو آگے ٹیسٹ سیریز ہونی ہے اس حوالے سے ڈسکشن کریں گے کہ کون سے پلیئر اس میں شامل ہوں گے۔ ہمارے جو پینلسٹ ہیں جی وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ہمارے سونو فیملی کا جی اب ممبر بھی بن چکے ہیں، اور آپ ان کو ریگولر ہمارے شو میں دیکھتے ہیں۔ ون اینڈ اونلی مجاہد جمشید صاحب، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام اور عرفان۔ دوسرے جو ساتھی ہیں جی یہ بھی ہمارے فیملی ممبر کی طرح ہی ہیں، اور جب آتے ہیں تو ہمارے شو کو چار چاند لگ دیتے ہیں۔ ون اینڈ اونلی اظہر خان صاحب، السلام جی علیکم اظہر بہت بھائی۔ شکریہ عرفان، آپ کا آپ نے بہت انوائٹ شکریہ۔ کیا۔ نہیں نہیں نہیں، بہت آنر کی بات ہے۔ مجاہد بھائی، ایک جنرل بات پہلے کرنا جی چاہیں گے کہ یہ آپ دونوں اوبیسلی کرکٹ سے منسلک ہیں، اور کسی نہ کسی رول میں ابھی بھی کرکٹ کو سرو کر رہے ہیں۔ یہ جو باقی سپورٹ ہے ان کی خاص ویلیو ہے، جیسے ہم نے سہیل عدنان کی بات کی کہ انہوں نے اتنا بڑا ٹائٹل اپنے نام کیا، محمد آصف جو ہیں انہوں نے ایک اور وکٹری حاصل کی، ارشد ندیم کی بات کریں، آن اینڈ آف ہمیں وکٹریز ملتی ہیں، بٹ ہم کیا کرتے ہیں، ایک یا دو دن وہ خبروں کی زینت بنتی ہے، اس کے بعد ہم سب نگلیکٹ کر دیتے ہیں، ان کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ کتنا کریٹیکل ہے؟ دیکھو، اگر اوور آل دیکھا جائے اظہر بھائی، کہ ابھی تک ہمارے پاس جو ورلڈ کپ کے ٹائٹل ہیں سب سے زیادہ ہیں، جی لیکن پتہ نہیں ہماری بیڈ لک ہے کہ کیونکہ کرکٹ کو ہم سیکنڈ ریلیجن کہتے ہیں، کہ بڑا نہ صرف پاکستان میں بلکہ آپ بنگلہ دیش، انڈیا یا سری لنکا کی بھی بات کریں تو ان کا بھی سپورٹس اس کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہے۔ گو کہ انڈیا نے تھوڑا سا سپورٹس کلچر ڈیولپ کرنے کی کوشش جی، کی اور کافی حد تک کامیاب بھی ہوا، اور کسی بھی قوم کو بڑا نیشن بنانے کے لیے سپورٹس کا بڑی سیریس کنٹریبیوشن اور ہوتی نہیں، ہے۔ ہمارا تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر ہمیں تو ریکگنیشن ہی سپورٹس نے دلوائی، ہاں، ہمیں تو جانتا ہی کوئی نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آصف کا گلہ بالکل ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ ابھی ریسنٹلی کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوا کہ جب ندیم ارشد نے اتنا بڑا ایک اچیومنٹ لی، اور اچیومنٹ کے بعد جس طرح کو انہیں ریوارڈ دیا گیا، جی تو کوئی بھی دوسری سپورٹس کا جیلسی فیکٹر تو آ ہی جاتا ہے کہ یار اس کو اتنے انعامات دیے، میں اتنا بڑا ٹائٹل اور ریپیٹیبل جیت رہا ہوں، 3 دفعہ کے ورلڈ چیمپئن۔ ریپیٹیبل جیت رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ارشد ندیم نیکسٹ ٹائم چیمپئن نہ ہو سکے،
لیکن اس نے تو ریپیٹیبل پرفارمنس دی ہے تو اس کو تو ریوارڈ زیادہ ملنا چاہیے. ہوں، اور یہ جو پالیسی ہے چاہے گورنمنٹ کی ہو چاہے آپ کی پنجاب گورنمنٹ کی ہو یا سندھ گورنمنٹ کی ہو, ان چیزوں پہ تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے کہ جو نیشن کو سرو کرتے ہیں اور پرفارم کرتے ہیں اور بار بار اپنے قوم کو اپنی نیشن کو ایک ٹائٹل جتوانے میں ان کا نام اخباروں میں سوشل میڈیا میں بار بار لے کے آتے ہیں, تو ان کو میں بالکل. سمجھتا ہوں کہ ان کی اپریسیشن ملنی چاہیے. جی اظہر بھائی, جس طرح مجاہد بھائی نے کہا, میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جو پاکستان کو کسی بھی لیول پہ ریپرزینٹ کرتا ہے, دیز پیپل آر چوزن بائی گاڈ. یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کہ آپ اتنی بڑی پاپولیشن میں پاکستان کو سرو کرے. لیکن ہماری جو ٹینڈنسی ہے, جو سارا کا سارا رجحان ہے, وہ کہیں نہ کہیں کرکٹ کی طرف آ گیا. تو یہ گلا ہم 2-3 ڈیکڈ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ باقی سپورٹس کا ہے. 90s کے ایرا میں پھر ہم اسکواش کو یا ہاکی کو وہ ذرائع دے رہے تھے, اپریشیشن مل رہی تھی لوگوں کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے, بٹ لاسٹ 2 ڈیکڈ میں تو بالکل obsolete ہو گیا. تو آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ عرفان دیکھیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ کی سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں نا لارنس اور ایوارڈ گیون جو سپورٹ تھی نا, وہ اسکواش اور جی. سنوکر تھی. ہوں. اسکواش میں بہت لکی ہوں کہ میں نے اس ایرا میں آنکھیں کھولی اور اسکواش کو بہت قریب سے دیکھا جب جہانگیر خان, جانشیر خان جی. اور گوگی علاؤالدین اور محب اللہ, یہ لوگ جو تھے نا, یہ اس وقت اسکواش کے اتنے بڑے کھلاڑی تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. لاہور میں جو اسکواش سینٹر ہے نا, مجھے بہت دفعہ اتفاق ہوا کہ میں نے جا کے نا بڑی کمپیٹیٹیو اسکواش جو ہے نا اپنی آنکھوں سے دیکھی. اچھا. اس میں جہانگیر خان بھی تھے, ہوں. اس میں ہدایت جان بھی تھے, اس میں سجاد وائن بھی تھا, اس میں سجاد منیر بھی تھا, گوگی علاؤالدین بھی تھے. یہ اتنی کمپیٹیٹیو اسکواش کھیلتے تھے اس زمانے میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور ان کی جو ڈیڈیکیشن اور سٹیمنا اور وہ گائل اور کھیلنے کا جو جذبہ تھا نا, وہ اتنا زیادہ تھا کہ دے یوز ٹو اسپینڈ آورز اینڈ آورز ان دا کورٹ. ہوں. تو ایک دفعہ مجھے اتفاق ہوا کہ جہانگیر خان کا میں انٹرویو سن رہا تھا, تو اس نے کہا کہ مجھے میرے جو استاد تھے, میرے کوچ تھے, انہوں نے کہا کہ جیف ہنٹ اس زمانے میں واز ویری گڈ اسکواش پلیئر, وہ نمبر 1 تھا. جی. تو تم نے اگر اس کو جیتنا نا تو تمہیں اس سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی. ہوں. کہتا میرا جو کوچ تھا نا, ہی وینٹ ٹو آسٹریلیا, انہوں نے بیچ پر وہ ایکسرسائز جو ہنٹ کرتا تھا نا اس کو کرتے ہوئے دیکھی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب میں واپس آیا اور میں نے آ کے جہانگیر کو بتایا کہ اپنے آپ نے اس سے زیادہ ایکسرسائز کرنی ہے. جی. اور کہتا جب میں نے اپنی باڈی کی جو اسٹرینتھ تھی اس کو میں نے جب انہانس کیا, تو دا نیکسٹ گیم وچ آئی پلیڈ اگینسٹ ہنٹ, تو اس کو میں نے تھکا کے ہرا دیا. واہ. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس اسپورٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں, اسکواش کی یا سنوکر کی, تو obviously مجاہد نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو لوگ 3 سال سے آپ کو ورلڈ چیمپئن شپ جتا رہے ہیں اور جن کا اتنا نام دنیا میں جی. ہو رہا ہے, مگر اس کو ریوارڈ کس نے دینا ہے؟ وہ ہم لوگوں نے ہم دینا لوگوں نے نا ہے, آپ میڈیا والوں نے دینا ہے, وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے دینا ہے. ان کو ذرا اس لیول, ارشد ندیم کی جو بات کرتے ہیں نا, بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ اس کو ریوارڈ اس کا ملا. اس نے ایک ایسی چیز کی جو کہ بلکہ انہونی تھی, 77 ایئر میں کسی ہمارے نہیں ہوئی تھی. جی. تو مگر اس نے جب کیا تو اس کا جو ریوارڈ تھا نا وہ ایسا ملا کہ لوگوں کی طرف سے نہیں, بلکہ میں فائنینشلی بھی. جان شیر خان صاحب سے ایک دفعہ بات ہو رہی, وہ بتا رہے تھے کہ میں اپنی لائف پہ روٹین یہ تھی کہ میں عید والے دن, میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کی روٹین ہوتی ہے, کہتے میرے عید والے دن بھی روٹین یہ ہوتی ہے کہ میں نے صرف عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے, پڑھ کے میں فیملی کو عید ملنے نہیں جاتا, میں اپنے گاؤں میں پہلے پریکٹس کر کے ایکسرسائز کر کے پھر میں جا کے گیم کھیلتا ہوں, اس کی پریکٹس کرتا ہوں, پھر آ کے فیملی سے ملتا ہوں. تو یہ ڈیڈیکیشن میٹر کرتی ہے. تو یہ بات کی نا اسکواش کی, پتہ نہیں کتنی عیدیں, کتنی عید, چھوٹی عید, بڑی عید, ایون کرکٹروں سے بھی باہر گزاری. تو یہ ایک ایز اے بینگ اے پروفیشنل, یہ نہ صرف یہ ہے کہ آپ صرف کرکٹ کھیلتے ہیں. ان کی ڈیڈیکیشن کا مطلب یہ تھا کہ میں فیملی سے آ کے عید بھی نہیں ملتا, پہلے جا کے اپنی ٹریننگ کرتا ہوں. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس طرح کا جو ڈفرنٹ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے, ان کی
روٹین کے اندر بھی کوئی ہنگر ہے ڈفرینس نا، ہوتی ہے، ہنگر ہے۔ اچھا اظہر بھائی آپ سے ضرور جاننا چاہیں گے، پھر آگے ڈسکشن کو بڑھاتے ہیں۔ کل مجاہد بھائی نے بڑی ڈیٹیل میں ہال آف فیم کے حوالے سے بتایا، 4 ہمارے لیجنڈ ایڈ ہوئے ہیں، جس میں انضمام الحق کو ایڈ کیا گیا، مشتاق محمد صاحب کو، سعید انور کو اور مصباح الحق کو۔ تو آپ ان چاروں لیجنڈس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ کیا لگتا ہے کہ یہ جس طرح اب جو 10 تھے پہلے اور اب یہ ان کا انکلوژن ہوئی ہے، اس حوالے سے کیا رہا ہے آپ؟ نہیں، آف کورس یہ بہت اچھا ایک اور احسن قدم ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہ وہ اپنے جو سٹارز ہیں، جو پاسٹ کے سٹارز ہیں، ان کو ریکگنائز کرنا اور ان کو ریوارڈ کرنا۔ آئی تھنک کہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ نیچرلی یہ چاروں کرکٹرز جو ہیں آپ کے، یہ دے ور جسٹ انبیٹیبل ڈیورنگ دیئر اون ایرا۔ اب انضمام نے 17 سینچریز وہ کی ہوئی ہیں جو کہ پاکستان ان سے جیتا ہے۔ جی، یہ بہت بڑا ایک کارنامہ ہوتا ہے کسی بھی کرکٹر کا۔ اگر اس نے 40 رنز بھی مشکل حالات میں اپنی ٹیم کی جیت میں اگر کنٹریبیوٹ کیا نا، تو میں سمجھتا ہوں وہ 40 جو ہیں وہ 100 سے بھی بہتر ہے۔ یہ دس از اے ویری ویری اچھا بگ یہ ہم نے کوالٹی۔ ڈیبیٹ کرنی تھی لیکن آپ نے شروع کر دی تو ہم ابھی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ یہ جو ہماری ٹیم کے اندر 2 میں پہلو پہ آپ لوگوں کی رائے چاہوں گا۔ ایک تو میچ ونر کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو انضمام کے بعد یا سم ہاؤ کسی حد تک عبدالرزاق ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جو آرڈ میں آ کے کیمیو کھیلتا تھا، اس کے بعد ایک دم obsolete ہو گئی یہ تمام، بالکل ایسے پلیئر آئے، ون آف وکٹری مل گئی، کسی کی ایک آدھی اننگز آ گئی۔ سائم ایوب نے تھوڑے سے یہ گلمسز ہمیں نظر آئے کہ یہ ایک ایسا پلیئر بن رہا ہے یا ڈیولپ، ابھی ہم یہ نہیں کہتے بن گیا ہے کہ شاید، لیکن ان کی اننگ سے پاکستان جیتا۔ یہ کیا فقدان ہے؟ مجھے پہلے آپ بتائیے گا کہ یہ جو میچ ونر پروڈیوس کرنا، یہ کیا سٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے؟ اور یہ دوسری طرف اپنے آپ کو سیلفش ہو جانا، اپنے 100 کرنا، 200 کرنا، رینکنگ میں رہنا، یہ سٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے؟ دیکھو، یہ جس طرح آپ نے بات سٹارٹ کی، پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جب سے کرکٹ سٹارٹ ہوئی اس میں ٹاپ آرڈر کے چنے، کیونکہ ٹاپ آرڈر کبھی بھی میچ نہیں جتواتے، ٹھیک، فنشر کبھی نہیں ہوتے۔ وہ ایک پلیٹ فارم دیتے اور فنش کرنا ہوتا ہے۔ جیسے انضمام کا نمبر ہے، نمبر 4 پہ یا 5 پہ کھیلتا تھا، یا رزاق نمبر 7 پہ کھیلتا تھا۔ جب میں صرف ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، رکی پونٹنگ، جیک کیلس، برائن لارا، یہ تیسرے نمبر پہ آتے تھے اور یہ میچ فنشر، بالکل یہ آؤٹ ہی نہیں ہوتے تھے۔ دیکھیں ان کا مائنڈ سیٹ رکی اور پونٹنگ ہمارا کی مائنڈ بات سیٹ، کریں، ہاں، ہمارا کلچر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ وہ تو کھیلتے ہیں، وہ کرکٹ نہیں کھیلتے، وہ جاب کرتے ہیں، ہم کرکٹ کھیلتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو بہت بڑا فرق ہے نا۔ تو فینس کو یہ بھی کہ سمجھا دیں تھوڑا فرق دیکھیں، بھی سن۔ میں نے کسی ایک کرکٹر، آسٹریلین کرکٹر تھا، کیونکہ لیگ کھیلتے تھے، اس سے میں نے جواب پوچھا کہ یار تو آیا تو کہاں ٹھہرا؟ کہتا ہے میں تو فزیکل ٹریننگ اور یہ میرے سیشن، یہ میرا پروگرام ہوتا ہے، اکارڈنگلی میں نے فوکس کیا ہوتا ہے 5 جو 9 to 5۔ اس دوران میں نے اپنے جتنی بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے اور بینگ اے پروفیشنل کرنی ہے۔ دیکھیں، اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے، آپ کی مائنڈ میپنگ کس طرح کی جاتی ہے۔ دیکھیں، اگر آسٹریلین کے کسی بھی چھوٹے سے بچے سے پوچھیں گے نا، تو اس کا باپ پوچھے گا کہ پرفارمنس نہیں پوچھتے جیتا ہے یا ہارا ہے، جی، ہار تو وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ ہمارے کلچر ہے کہ ہم نے پہلے پوچھنا تو نے کیا کیا ہے، آپ کی پرفارمنس کیا آج کے میچ میں، تو فرق تو آ گیا یہاں پہ۔ تو جو مائنڈ میپنگ ہے، وہ وننگ ایٹیٹیوڈ از دا بیسٹ پالیسی ٹو ڈیولپ اینی کلچر ہے، اینی پلیئر۔ بالکل تو ٹھیک، یہ مائنڈ سیٹ کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے یہاں پہ انضمام کی یا رزاق کی بات کی کہ یہ میچ فنیشر تھے، ان کے نمبر بھی ان کو اسی طرح ہی سوٹ کرتے تھے۔ ابھی آپ نے سائم ایوب کی بات کی، بالکل جس طرح اس نے سیکنڈ ون ڈے میں اظہر بھائی سینچری کی، جس طرح کا سٹکی پچ تھا، تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں کہ ہی از ڈیولپنگ، کیونکہ اس نے اپنی گیم سے ہٹ کے بیٹنگ کی۔ جب آپ اپنی گیم سے، اپنی نیچر سے اٹیکنگ پوزیشن سے ڈیفینسو کی طرح جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کو گیم اویئرنیس ہے، آپ سچویشن کو ریڈ بہتر کر سکتے ہیں، اور آپ کو اس طرف آپ اپنی گیم لے کے جا رہے ہیں جس کو کہتے ہیں جی میچ کو ڈیپ لے جانا۔ دیکھیں گے آخری 10 اوور میں کیا کرنا ہے، وہ ساری ریفلیکشن اس ون ڈے میں نظر آئی، جہاں پہ آپ یہ بات کی ہے کہ سیم میں وہ چیز ہمیں نظر آئی، یس نظر آئی، اسٹرائک ریٹ بھی بہتر ہے، شارٹ آف رینج بھی زیادہ ہے، اور جس طرح اس نے وہ ون ڈے میں سینچری کی اور اپنی ٹیم کو میچ جتوا آگے گیا، کہہ سکتے ہیں ہی از اے میچ فنیشر ایز ویل، ہی کین بی اے میچ فنیشر۔ تو یہ سارے سمٹمز ہیں جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وائی، what to do and how۔ انضمام نے اور رزاق نے so many time بالکل ایسا ہی ہے، what to do and how، اور اس کو پروو بھی کیا۔ پھر ہمیں آتے جیسے جوید میاں داد صاحب تھے یا باقی، اگر آپ مجھے اجازت دیں جی، تو مجاہد کی بات کو میں جی، تھوڑا سا please۔ نا ایلوبریٹ اور کروں، وہ اس لیے کہ اس نے ابھی آسٹریلیا کے مائنڈ سیٹ کی بات کی ہے۔
वर्ल्ड कप कब खत्म हुआ 50 ओवर्स का? 2023 23 में में जी। जी। पैट कमिंस कैप्टन था। जब वो ऑस्ट्रेलिया वापस के आया तो ही वाज होल्डिंग द ट्रॉली ऑफ द लगेज मैं ऑफ हिज बिल्कुल यही ओन, बात करने जी लगा, बिल्कुल ऐसे ही है सर भाई। एंड ही was asked by somebody कि you have won the World Cup, where are the people? I said, no, I have done my job. My Yes. job was from 9 to 5, which he said about it. अब आप ये देखें इस माइंडसेट के साथ जब आप अपनी लॉरल्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो यू नेवर गो फॉर द इंडिविजुअल्स। ऐसे ही है। आप इंडिविजुअल की बात नहीं करते, आप कहते हैं कि मेरी टीम किस इसमें साथ मैं बल्कि जीतेगी। एक चीज ऐड करूं जिससे आपने बड़ी खूबसूरत एग्जांपल दी। अभी रिसेंटली ये तो वर्ल्ड कप के वर्ल्ड चैंपियन बने, अभी जब अपने कंट्री के अंदर उन्होंने इंडिया को हराया, इंडियन प्लेयर के लिए पूरा प्रोटोकॉल, उनका लगेज जा रहा है, सब कुछ आ रहा है। ऑस्ट्रेलियन हर प्लेयर एयरपोर्ट पे अपनी ट्रॉली जिस तरह आंसर का लेके जा रहा है, तो इंडियन जर्नलिस्ट ने ये रिपोर्ट किया, ये होती है नेशंस, ये होते हैं प्लेयर डेवलपमेंट, कि उनकी ग्रूमिंग चेक करें कि वो अभी सीज हरा के पूरी दुनिया को मैसेज दे के कि हमने पहले इनको वर्ल्ड कप भी हराया, आज हमने टेस्ट में भी हरा नहीं दिया, इरफान और इसकी कोई उनके अंदर किसी तरह के भी अच्छा problem सर भाई, नहीं। मजे की बात बताऊं। मैं मुझे अभी आपको ना 2 सेकंड मुझे मैं आपको बताऊं कि वो क्या वजह है। वो वजह ये है कि ऑस्ट्रेलियन जो साइकोलॉजी है, जो मिथ है, जो उनका माइंडसेट है, जो पॉजिटिविटी है उनके माइंड में, वो ये है कि वी आर पेड फॉर आवर जॉब, दे आर नॉट एमेचर्स। वो खेल नहीं रहे, वो हॉबी के लिए नहीं खेल रहे, वो पैशन के लिए नहीं खेल रहे। वो कहते हैं हमें पैसा मिलता है और इस पैसे का हमने रिटर्न करना है। अब अगर हमारे खिलाड़ी अगर खेलते हैं तो दे आर नॉट एमेचर्स, दे आर प्रोफेशनल्स। उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनको एंडोर्समेंट्स मिलती हैं, कितना कितना माशाल्लाह उनको पैसे मिलते हैं, मगर उसमें जो थिंकिंग है ना उसका फर्क है। और ये मैं बिल्कुल आप अब अगर बात करना नहीं, बात पता क्या होती, बात ये है कि अगर एक ओवर में 19 रन चाहिए ऑस्ट्रेलियन को, तो एक 90 नंबर का बैट्समैन कभी भी दूसरी एंड पे जो सेंचुरी पे बैटिंग कर रहा होता है, कभी भी उससे नहीं पूछता व्हाट टू डू, वो आते अटैक करता है। हम क्या करते हैं, हमारा प्लेयर जब 90 नंबर पे जाता है, दूसरा 100 पे खेल रहा, तो हमारी कोशिश सिंगल करके उसको खिला दें। ये माइंडसेट का फर्क तो है ना यार, हमने बार बार देखा ये चीज, जो अप्रोच या माइंडसेट या माइंड टफनेस है, उसमें हम उनको बीट नहीं कर सकते। हाँ, कोई वक्त आएगा कि हम उनके आसपास चले जाएंगे, लेकिन बीट करना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, उसमें देखे ना, मैं बड़ा क्लोजली ऑस्ट्रेलियन को ऑब्वियसली क्रिकेट फॉलो करते हैं, देखते हैं। मेरा अभी एक दोस्त है, वो प्रोफेशनल क्रिकेट भी खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। वो आए, उनसे डिस्कशन हुई, कहते हैं हमें जितने भी कोचेज इवन क्लब लेवल पे भी जो क्रिकेट सिखाते हैं या ट्रेनिंग देते हैं ना, जैसे एक इन्होंने बात की कि वो कहते हैं जीतने के अलावा तो बात ही नहीं करते, इसके अलावा कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है, तुमने रन कैसे करने हैं, क्या है, ना रैंकिंग की बात है। उसकी प्राइम एग्जांपल है, ना बटलर आपको नजर आएगा, ना कभी स्टीव स्मिथ नजर आएगा, ना आपको वार्नर नजर आता था कि वो टॉप 1 है, सेकंड है, लेकिन उनकी एक ही गेम थी कि टीम को जिताना कैसे है। दूसरा वो बता रहा था जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी, कहता है कि हमारी ट्रेनिंग के अंदर जो होता है ना, वो सिर्फ एक माइंडसेट को साथ बताते हैं कि ओपोजिशन को गिराना कैसे है। बिल्कुल, जो कि पाकिस्तानी कल्चर में मैंने किसी कोच को नहीं देखा कि ओपोजिशन गिराना कैसे। जिसकी अभी प्राइम एग्जांपल अगर मैं उसको देखूं कि अभी ऑस्ट्रेलिया ने, बुमराह एक ऐसा फैक्टर था जिसने अकेले बंदे ने ऑस्ट्रेलियन टीम को, बुमराह, और वो उनको प्रेशराइज कर रहा था, उनको हैम्पर कर रहा था, कंटिन्यूसली मार रहा था, और पहला टेस्ट भी उसने जिसने जिताया। उन्होंने कहा यार इसका तोड़ क्या निकालें, ये एक ऐसा है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है और हर मैच में कर रहा है। उन्होंने कॉन्स्टास बच्चा डाल दिया 19 साल का, उसने कहा, हालांकि उसका टेस्ट क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं, माइंडसेट की गेम बता रहा हूँ, उसे कहा यार तुमने क्या करना है, तुमने जाके मारना है, अटैक करो, जो तुम्हारा दिल करता है इसको मारो, ठीक है। आप ये देखें उसका रिवॉर्ड क्या मिला। एक तो हिटिंग उसकी कामयाब होगी, हो सकता था वो 0 पे भी आउट हो जाता, लेकिन क्योंकि बुमराह भी पैनिक हुआ, उसके बाद रिजल्ट क्या मिला जो वो चाह रहे थे, 2 टेस्ट मैच उस बच्चे की वजह से जीत के, अपनी स्किल की वजह से सेपरेट जीते, लेकिन माइंडसेट से जीते। उसकी प्राइम एग्जांपल अगर मैं दूं, आउट हो रहा है उस्मान ख्वाजा, टीम सेलिब्रेट कर रही है उस बच्चे के आगे आके, तो उन्होंने एक बच्चे को देख के उनको पूरा मेंटली डाइवर्ट कर दिया। मतलब दिस इज द माइंडसेट जो आपको दूसरी टीमों से, अगर हम कहते हैं कि 28 दफा ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन बना है, अगर मेन वुमेन अंडर 19 ऐड कर ले, तो दुनिया में कोई टीम उनके बहुत करीब क्या बहुत दूर था सारे। इरफान एक बात और, ये इस तरह की जो साइकोलॉजी के साथ आप खेलेंगे आप, इसमें मैं एक और ऐड करूं। अब माइंडसेट की बात अगर हो रही है तो ऑस्ट्रेलियंस ने कभी भी टॉस को ना अहमियत नहीं दी। बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहते हैं टॉस इज अ प्रोसेस
which enable you to start the match. یہ صحیح ہے بالکل. Either it is head No, or it is tail. No matter if you win the toss, it is being decided in the dressing room کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اور دوسری طرف وہ اپوزیشن کو بھی ڈیسائیڈ نہیں کرتے, کوئی پرواہ, ہم کہتے ہیں نا یار اے نہ آ جاوے, وہ آگے ساڈا کی بنے گا. دیکھیں ایک اور ان کی ایون انڈیا ورلڈ کپ جیتا, T20 ورلڈ کپ, میں ادھر ہی تھا, تو روہت شرما کیا کہہ رہا ہے پریس کانفرنس میں کہ آسٹریلیا باہر ہو جائے تو وی ول بی تھنکنگ ویری ہیپی, یعنی کہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آسٹریلیا آ گیا تو ہم نہیں جیت سکتے. اتنا زیادہ آپ کے دماغوں پہ وہ حاوی ہے. وہ آپ کے مسل میموری سے نکل نہیں سکتے, کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ ورلڈ کپ جیتے. اور دیکھیں جیتنا اور ون سائیڈڈ جیتنا فرق ہوتا ہے. آسٹریلیا نے ہمیشہ ون سائیڈڈ میچز جیتے اور آؤٹ کلاس کیا دوسری ٹیم کو اپنی باڈنگ. وہ پلوان ہے, وہ دوبارہ اٹھنے نہیں دیتے, مار مار کے گراتے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آ کے ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور اسکواڈ کے والے سے بات ضرور کریں گے, کون سے پلیئر ٹیم میں ہونے چاہیے اور کون سے نہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ان اسپورٹس, اور ہم بات کر رہے ہیں کرکٹ کے حوالے سے. جی مجاہد بھائی, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے مائنڈ سیٹ کے حوالے جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے؟ نہیں, میرا خیال کافی مائنڈ سیٹ پہ بات ہو گئی ہے. وہ میرا خیال ہے کہ میں میرا بھی سوئچ آف ہو گیا. ایز اے کوچ کچھ چیزیں جب بچوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں تو کچھ چیزیں کی جاتی ہیں یا ہمارے صرف پرفارمنس کی بات ہی کی جاتی ہے؟ نہیں, ہوتا یہ عرفان کہ میرا جو میتھڈ آف ٹیچنگ ہے یا کوچنگ کا اسٹائل ہے, میں ہمیشہ بلیو کرتا ہوں اٹیک ٹو ڈیفینس. دیکھیں جب آپ کو ورٹیکل بیٹ سے روکنا آتا ہے یا آپ جب اپنے آپ کو بالنگ میں گیدر کرتے ہیں تو آپ کو پچ کی جگہ کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس پچ پہ کہاں بال کر رہے ہیں. اگر سیدھا پچ ہے اس کی لائن اینڈ لینتھ, اس کا مائنڈ سیٹ اور ہوتا ہے, گھاس والی پچ پہ اور ہوتا ہے. یہ چیزیں ہم نے لیگ دیکھ کی ہیں کہ جب بھی ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی جب ہم کھیلتے تھے بیم بینک کے لیے تو گھاس دیکھ کے نا تو بالرز کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ یار اس پہ باؤنسر بڑے تیز جائیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے, کیونکہ گھاس والی پچ پہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ یوز لیس بالنگ کر رہے ہو. گھاس والی پچ پہ ہوتا ہے کہ آگے کریں, بلے میں مارے, 4 سلپیں لی ہوئی ہیں, جو بیوٹی آف کرکٹ ہے کہ آپ کم از کم گیپس ڈھونڈیں کہ آپ کو چانس ملے کارڈ بھی ہینڈ ہونے کا, سلپ لگنے کا, بولڈ ہونے کا, LBW ہونے کا, شاؤٹ کرنے کا. وہ اپرچونٹی جو آپ کریٹ کر سکتے ہیں اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اٹیک ٹو ڈیفینس کا مطلب یہ ہے کہ جو روکنے والا بال تو وہ تو رک جائے گا, لیکن جو پیچھے سے بیٹ سپیڈ سے آپ کی فورس آتی ہے وہ ایک دفعہ آپ کو گیپ میں بال نکالنے کی میں ہیلپ فل ہوتی ہے. مجاہد دیکھیں, ہم اپنی سلیکشن میں اگر بات کریں تو مجھے بڑا افسوس ہوا جب پاکستان پہلا ٹیسٹ میچ ایک جو تھا ساؤتھ افریقہ سے ہارا. عرفان, آئی فیل ویری بیڈ اباؤٹ اٹ کہ میں نے کہا یار ایک بالر آپ کے پاس موجود تھا اینڈ ہی واز امپروونگ, اس کی پیس بڑھ رہی تھی, اس کی موومنٹ بڑھ رہی تھی, اس کی جو فٹنس لیول تھا وہ آپ کو اچھا نظر آ رہا تھا. وائی وی شوڈ ہیو ٹو سے کہ یار تمہیں آگے کرکٹ بہت کھیلنی ہے, چیمپئنز ٹرافی آ رہی ہے, اس لیے تم نا اب ریسٹ کرو. اور ہم نے اس پچ پر عرفان, اگر obviously مجاہد نے بہت ہائی اسٹینڈرڈ آف کرکٹ کھیلی ہے, جہاں پر صرف آپ نے بال کو چھوڑنا ہے, باقی سب کچھ پچ نے کرنا. اب اگر شاہد افریدی جیسا بالر ہمارے پاس ہوتا اور وہ سچویشن کے 51 رنز جو تھے 9ویں اور 10ویں کھلاڑی نے رنز کرنے تھے ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے, اور ایسی ٹرننگ جو سیمی کنڈیشن کے اندر, ایسی سیمی کنڈیشن پہ جہاں پر سائیڈ ویز موومنٹ, لیٹرل موومنٹ, نیچا اوپر سوئنگ, واٹ ایور یو سے, اس کا اگر ہم فائدہ نہیں نہ اٹھا سکے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آئی نو کہ وہ جو مائنڈ سیٹ کی بات ہو رہی ہے یا جو ٹینڈنسی ہے, جو سلیکشن ہے, اس میں آئی تھنک عاقب جاوید مجھے ایسا بندہ لگا جو وی شوڈ ہیو ٹیکن اے ویری اسٹرانگ ڈیسیژن. نہیں, شاہد افریدی نہیں جائے گا, ہم اس کو ایک ٹیسٹ میچ کھلائیں گے اینڈ دین وہ بے شک سیکنڈ آرام کرے, ریلیکس کرے اپنا. کوئی رمیز بھائی نے نہیں, میں آپ رمیز بھائی نے کہا ادھر نہیں کھلانا تو کہاں کھلانا ہے, میں ایگری کرتا ہوں جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں. جان سنو نے ایشز جیتی تھی آسٹریلیا جا کے, وہ کیوں جیتی؟ رے لنگورتھ کیپٹن تھا عرفان, رے لنگورتھ کیپٹن تھا. تو جہاز میں جب ٹیم جا رہی تھی نا آسٹریلیا, تو اس نے جان سنو کو بلایا, اس نے کہا جان آئی وانٹ یو ٹو ون ایشز فار
انگلینڈ. اس نے کہا دیر از اونلی ون وے یو کین ڈو اٹ. اس نے کہا واٹ از دیٹ؟ اس نے کہا جسٹ لیو می فار دا ٹیسٹ میچز. ڈونٹ آسک می ٹو ٹرین ان سائڈ گیمس. ڈونٹ آسک می ٹو بول ان سائڈ گیمس. لیٹ می انجوائے مائی اون سیلف. بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو 100% ان ٹیسٹ میچز اینڈ آئی میک شیور کہ I'll win you the Ashes. And that's what he has done. آپ اٹھا لیں تاریخ کو. اچھا یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہی ہمسیلف کوچ, وہ خود کا کوچ تھا. اسے پتا تھا کہ میں کہاں ڈلیور کر سکتا ہوں. مجھ سے میچ میں پرفارمنس لو, مجھے یہ سائڈ والے میچ میری انرجی ویسٹ نہ کرو. یہ ہوتا ہے کہ میں جو کل بات کر رہا تھا آپ سے کہ جی بابر یا رضوان کو اب آپ کوچنگ تھوڑی کر سکتے ہیں, وہ تو اپنے کوچ بن چکے ہوئے ہیں. آپ نے ان کی مینٹورنگ یا سچویشن اور ریڈنگ کے بارے بات کرنی ہے کہ یار اس میچ میں تھوڑی سی ذمہ داری تیرے پہ بڑھ گئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یار جو 50 ہے وہ 80 میں یا 100 میں کنورٹ کر لینا. تو یہ ہے بیسیکلی کوچنگ. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی بلہ یہاں سے آ رہا ہے, میڈل کے بال کو ادھر سے کھینچ رہے. اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں تو دنیا کا سب سے نمبر 1 بیٹسمین میں ایلیسٹر کک کو مانتا ہوں. بالکل. کیونکہ میں نے اپنی وہ جو کتاب لکھ رہا ہوں اس میں بھی میں نے یہ مینشن کیا, وہ ہے سب سے اسٹرانگ میڈیا اور جو سب سے بڑے ٹاپ کلاس آپ کے کمنٹیٹر باکس میں بیٹھے ہوتے ہیں جی, اور بری ٹیکنیک کے ساتھ سر کا خطاب لے لینا, یہ دیٹ کال اچیومنٹ. کہ بری ٹیکنیک کے ساتھ کوئی اس کے بعد شاٹ نہیں ہے, ہر بال کو آن پہ کھیلنا. اور ایشیز میں سب سے زیادہ رنز کیے, بالکل 12,000 رنز پلس رنز کیے, کوئی 7-8 سال اس نے کیپٹنسی کی, تو اتنے پلس 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 پلس, دیٹ مینس ہی از دا گریٹسٹ بیٹسمین. تو مقصد میرا یہ کہنے کا ہے کہ جس طرح اظہر بھائی نے بات کی, کل بھی ہم نے بات کی کہ دیکھیں وڈ کتنی دفعہ ٹیم کے ساتھ ہے پاکستان کے اگینسٹ, ایک میچ کھیلتا ہے اسی میں فنا کر کے چلا جاتا ہے. اس میں جس طرح ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ آپ اس کو کرچ مومنٹ پہ کوئی پارٹنرشپ لگ گئی ہے, 3 اوور کروا لے, پھر لے آف کر لے, پھر 2 اوور کروا لے, ایک تو فٹنس بھی انہینس ہوتی اور پھر آپ اس کو لے کے بھی جاتے. اگر بھائی سلیکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے آپ چیف سلیکٹر رہے ہیں, یہ جو سلیکشن ہوئی ہے, مجاہد بھائی سے بھی کل بڑی ڈیٹیل میں بات کی کہ اسپنر کو بھی کہیں نہ کہیں نا آپ ایڈ کرتے ہیں. ہم نے ٹیل کو آؤٹ کرنے کا مسئلہ نہیں ختم ہو رہا ہمارا, اور ہم نے دیکھا کہ آسٹریلیا میں بھی یہی کام ہوا. اپنے گھر میں ہمیں بنگلہ دیش نے جب وائٹ واش کیا تو اس کے بھی 6 آؤٹ کر کے ہم نے 26 پہ 6 اور ابھی 99 پہ 8 کر کے بھی آؤٹ نہیں ہو رہے. ہر یہ دوسرے میچ کے اندر پاکستان کے ساتھ یہ پرابلم آ رہا ہے. اب ٹیل کو یا تو ایکسپریس پیس آؤٹ کرتا ہے وسیم, وقار, شاہین, شعیب اختر کی طرح, وہ منٹ لگا کے ختم کرتے ہیں. اچھا پھر یا دوسری طرف آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ آپ کے اسپنر آپ کو آؤٹ کر کے دیتے ہیں. اچھا کوالٹی اسپنر جو ہوتا ہے وہ ٹیل کو نہیں چلنے دیتا. اور دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو لیتھر لائن کی اگر اگزامپل ہم بار بار اس لیے دیتے ہیں, آسٹریلین کیوں ڈالتے ہیں, ایک تو وہ وکٹ لے کے دیتا ہے ایسی کرچ مومنٹ پہ, دوسرا کہیں نہ کہیں اپنے پیسر کو ریسٹ بھی دینا ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی پارٹنرشپ لگتی ہے ٹیسٹ میچ میں, جب لگتی ہے تو اس کا اپنے فاسٹ بالر کو ریسٹ دے کے پھر آپ ان کو 2-4 یہاں پہ اظہر بھائی ایک ایسا فارمولا ہے جہاں پہ نارملی بہت سے لوگوں کو یا کوچز کو یہ چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ جب اسپنرس آپ لے کے آتے ہیں اور ایک دوسری طرف سے آپ فاسٹ بالر لے آتے ہو, تو جو بایو مکینکس, دا موومنٹ آف دا بونز جو ہوتی ہے آگے پیچھے ہونا, اس میں بھی افیکشن شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں ٹائمنگ مس کر دیتے ہو. تو یہ بھی چیز مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ جو ہڈیوں کا یا باڈی کا جو موومنٹ ہے وہ کہاں پہ آف بیلنس ہوتی ہے. جہاں پہ آپ آف بیلنس ہوں گے وہاں پہ بیٹسمین کو پرابلم ہوگی. یہ چیز ہم بھول جاتے ہیں. اور ہر ٹیم کا اگر بھائی آپ بھی آپ اس میں کائنڈلی ایڈ کریں کہ ہر ٹیم میں 3-4 پلیئر تو 2-3 تو مسٹ ہیں, اور یہ سینا کنٹری والے تو زیادہ پھنستے ہیں اسپنر کے اوپر. تو یہ ہم نے جو ساجد کو نہیں ڈک کیا, نعمان کو کیا, دوسری تو اچھی خاصی اسپننگ وکٹ تھی اس میں بھی نہیں ڈالا. یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے ہمارا؟ دیکھیں یہ بڑا بینک کرتا ہے کہ جو کیپٹن اور کوچ ہے نا, ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ان کھلاڑیوں کے بارے میں کیا ہے. نعمان کی بات کریں آپ جی, تو اس کو سلیکٹ کیا ہوا تھا پھر بھی نہیں کھلایا, اور سلمان علی آغا سے ہم 38 اوور کروا رہے ہیں. میں ایک اور اس کا زاویے میں دیکھتا ہوں. وہ زاویہ یہ ہے کہ 90 اوورز آپ نے ڈے میں کرنے ہوتے ہیں. اف یو آر گوئنگ ٹو پلے وتھ 4 فاسٹ بالرز, اور وہ 4 آپ کے جو اسپیشلسٹ فاسٹ بالرز ہیں, وہ کبھی بھی آپ کو نہ وہ اسٹیپولیٹڈ جو 6 آورز پلے ہے اس میں وہ اوور کمپلیٹ نہیں کر سکتے. دس از اے نیچرل فینومینا. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ہو چکا ہے نا, ہمیں پینلٹی ہو چکی ہے 5 پوائنٹس پہلے نہیں جیت رہے. بڑا لاجیکلی جواب ہے, یہ ریالٹی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر فرض کریں آپ بڑے کلوز ہوتے اس وقت نا
playing for the Test Championship. 4.5 منٹ میں کرنا ہوتا ہے. اب نہیں, میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ بہت کلوز ہوتے اگر کہ سپوز آسٹریلیا کے پوائنٹ ہوتے اور آپ نا 5 یا 4 پوائنٹ آپ کے کم ہوتے ان سے. یہ جو پینلٹی پڑی ہے جو یو شوڈ ٹیک اٹ ایز اٹ از کہ یہ پینلٹی جو ہے یہ 5 پوائنٹ کی، یہ چاہے آپ سیکنڈ لاسٹ ہے یا آپ ٹاپ کے لیے کھیل رہے ہیں، یہ پینلٹی ہے، یہ آپ کو پے کرنی ہے. تو اس کو ہاؤ ٹو کیٹر اٹ. یار یہ اب نیتھن لائن کی آپ نے بات کی، تو نیتھن لائن جو ہے وہ تو کبھی پہلے گھنٹے میں بھی بولنگ کر لیتا ہے، وہ کبھی لنچ سے پہلے بھی بولنگ نئے گیند پر کر لیتا ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا کانفیڈنس لیول سلیکشن میں، اور نعمان جو ہے he has been a tremendous performer against England، اور اس نے 19 کے 20 وکٹیں لی ہیں. جب وہ آ کے کھیلے گا ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ تو اس کا مائنڈ سیٹ ڈفرنٹ ہوگا. دوسرا یہ میں ان کو پھر میں بار بار کہتا ہوں، یہ بالنگ کے علاوہ بیٹنگ سے بھی انہوں نے میچ میں جتایا. جی ہاں بالکل، یہ تو 30-40 رن کرنے کی ابیلٹی ہے، اور اس سچویشن میں 30-40 رنز لائک 100. جی 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 ہاں میری بات سمجھ رہے ہیں. جس طرح رماڈا نے 35 رنز کیے ہیں، یار پورا میچ جی تو آگے لے گیا، تو کتنی امپورٹنس ہے 35 رنز کی. بالکل ایسے، اور ایسی پچز میں تو بہت میٹر کرتی ہے. ابھی بریک کی طرف بڑھتے ہیں جی، اور بریک سے واپس آ کے سائم ایوب کی انجری کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کیا ان کا اسٹیٹس ہے اور کس طرح کیا وہ چیمپئن ٹرافی کھیل پائیں گے نہیں، یہ سب پہ ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. اسٹے ود اس. ونس اگین ویلکم بیک ٹو اسپورٹس آن. ہم بات کریں کرکٹ کے حوالے سے اور سائم ایوب کے حوالے سے اپڈیٹ لیتے ہیں جی. لندن سے ہمارے نمائندہ مجتبیٰ علی شاہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام عرفان بھائی، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر جی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. مجتبیٰ پورا پاکستان شاید پوری دنیا ہی جاننا چاہ رہی ہے سائم ایوب کے حوالے سے، اور آپ ہم دیکھ رہے ہیں لنڈن میں ان کی جتنا بھی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اس کو کور بھی کر رہے ہیں. کیا ریسنٹ اپڈیٹ ہے، کیا لگتا ہے سائم ایوب کی رپورٹس کے حوالے سے ایک تو بتائیے، اور کیا وہ چیمپئن ٹرافی کھیل پائیں گے یا نہیں، اس حوالے سے بھی پلیز بتائیے گا. جی بالکل عرفان بھائی، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کل بھی سائم ایوب کے ساتھ ہماری تفصیلی بات چیت ہوئی، اور وہ ایک ریسٹورینٹ میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کھانے پہ مصروف تھے. وہاں پہ جب ہماری ان سے بات چیت ہوئی تو اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ میری ٹریٹمنٹ ابھی جاری ہے، لیکن مجھے اس بات کا نہیں پتا کہ میں چیمپئنز ٹرافی کھیل سکوں گا یا نہیں. جہاں تک ان کی ٹریٹمنٹ کا تعلق ہے، جہاں پہ انہوں نے چیک اپ کروایا، جو وہاں پہ جو ان کو چیک اپ کرنے والے جو انگریز ڈاکٹرز ہیں، ان کا بھی یہ خدشہ ہے کہ وہ جو ان کی کنڈیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے سائم ایوب 7 ہفتوں یا اس سے بھی زیادہ ان کو لگ سکتا ہے اس انجری کو ریکور کرنے میں، اور اس پروسیس میں اس سے بھی زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے. اور یہ خدشہ ہے ڈاکٹروں کا کہ وہ شاید اس میں ریکور نہیں ہو سکیں گے اور وہ شاید چیمپئن ٹرافی نہ کھیل سکیں. اچھا، یہ تو بڑی ایک سیڈ نیوز نظر آ رہی ہے. اچھا، دوسری طرف دیکھا جائے تو سائم ایوب نے کہا کہ مجھے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آپ اپنا ویٹ ڈال سکتے ہیں. ایک تو اس حوالے سے بتائیے، اور دوسرا یہ فریکچر کی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آ رہی، کو بتایا نہیں جا رہا کہ ہیئر لائن فریکچر ہے یا بون فریکچر ہے، اور یہ بھی نہیں کنفرم ہو رہا کہ کیا یہ اس کو پلاسٹر کریں گے یا اسی طرح اس کو جوائنٹ کو وہ بھی فریز کیا ہوا ہے، روکا ہوا ہے انہوں نے وہ پیک کر کے، اسی طرح ہی اس کو کنٹینیو کرنے کا کہا گیا. کوئی اس حوالے سے اگر اپڈیٹ ہے تو وہ بھی شیئر کریں ہمارے ساتھ. جی فہمی، جب سائم ایوب پہلے دن یہاں پہ ہاسپٹل آئے، ان کے جو کوچ ہیں اظہر محمود وہ ان کے ساتھ تھے، تو اس دن ان کو چلنے میں بڑی دقت ہو رہی تھی، وہ بہت آہستگی سے چل رہے تھے. لیکن کل جب ہم نے ان کو دیکھا، آپ ویڈیوز میں بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بہت تیزی سے چل رہے تھے. کل وہ پورا ویٹ ڈال رہے تھے، اور وہ جس رفتار سے چل رہے تھے وہ یقیناً ایک خوش آئند بات تھی. لیکن یہاں پہ جو میڈیکل پروسیس ہے وہ کافی ڈفرینٹ ہے پاکستان کے نسبت. جب یہاں پہ رپورٹس آتی ہیں تو ان کے لیے ایک ٹیم جو ہوتی ہے وہ ساری اس کا معائنہ کرتی ہے، اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کا فیوچر میں کیا کرنا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈاکٹرز کی کیا رپورٹس آتی ہیں. جہاں ان کا 2 دفعہ اس ٹائم اس وقت تک چیک اپ ہو چکا ہے، ان کے ایکس رے ہو چکے ہیں، لیکن ابھی جو ان کا فائنل رزلٹ آئے گا وہ ابھی سامنے نہیں ہے. وہ بالکل، وہ شاید رپورٹس پاکستان بھیجی جا رہی ہے، ادھر میڈیکل پینل اس کو ڈیسائیڈ کرے گا. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا جی. جس طرح مجتبیٰ نے بھی ہمیں بتایا کہ موومنٹ ہے، سارا کر بھی رہے ہیں، شاید اس کو پلاسٹر بھی نہیں کیا جا رہا. کیا لگتا ہے آپ دونوں کو کہ کرکٹ تو انجری تو اوبیسلی ہوتی ہے، اور ایک اچھی چیز بھی بتائی، دوسری بری بھی بتائی کہ ڈاکٹر شاید ادھر جو بتا رہے ہیں وہ 7 سے 8 ویک کا، اور ابھی سے آنورڈ دیکھیں تو ایگزیکٹ آلموسٹ 5 ویک کا ٹائم تو رہ گیا ہے چیمپئن ٹرافی میں. جی سر. عرفان، اس میں نا بڑا ہی احتیاط سے یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ سائم ایوب جو ہے نا، somebody is saying کہ یہ بھی آپ کے نمائندے نے کہا کہ 6 ہفتے ہیں، اس سے زیادہ بھی پیریڈ لگ سکتا ہے. جی.
7-8 हफ्ते भी लग सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं समझता हूँ एज ए क्रिकेटर और एज ए बैटर, वो ये है कि साइम अयूब को खुद भी और उसके जो मेडिकल पैनल के लोग हैं उनको भी जल्दी नहीं करनी चाहिए। उसकी मैं सिर्फ क्रिकेटिंग वजह बताने लगा हूँ, आई डोंट नो द मेडिकल, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली जो डॉक्टर्स हैं वो बेहतर बता सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप भागते ना जब, तो भागने में आपके बॉडी का वेट जो है ना, अब मैं उसको वाइस वर्सा फास्ट बॉलिंग से ले रहा हूँ, कंपैरिजन करने लगा हूँ भागने की बात पर। जब भाग के फास्ट बॉलर बॉल को डिलीवर करता है ना, मुजाहिद जमशेद कैन बी वेरी गुड इन दिस सेंस कि वो बता देंगे, जब वो लैंड करता ना, तो जो उसका फर्ज करे उसका 80 kg उसका वेट है, तो यू मल्टीप्लाई विद 5। शाहीन के साथ देख चुके हैं मैं आपको उस माइंड वो ठीक है, वो बात करने लगा हूँ जो प्रेशर की बात कर रहे हैं। साइम अयूब ने ओपन करना है, उसने सिंगल्स भी लेनी है, उसने 2 भी 3 भी भागना है, तेज भागना है, फील्ड में भी भागना है। तो खुदा ना खास्ता अगर बोन प्रॉपरली वो हील ना हुई हो और रीहैब में उसको वो प्रेशर ना डाला जाए जिसकी टेस्ट क्रिकेट में या चैंपियंस ट्रॉफी में ज़रूरत है, तो अगर वो रीअकरेंस और री एमरजेंस ऑफ दैट इंजरी अगेन, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादती होगी और इस बच्चे के साथ बहुत जुल्म होगा। ही शुड टेक इट एज वेरी इजी। देखे चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, ज़रूर होनी है, लोग मिस करेंगे साइम को, मगर उसके कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमने शाहीन को भी अर्ली डाल के, और हमें ये सब ने उस टाइम भी जो सीनियर लोग थे, एक्सपर्ट्स थे, वो कहते थे कि बॉलर है, बॉलर को ज़्यादा टाइम चाहिए, शाहीन को नहीं आना चाहिए था, अर्ली वर्ल्ड कप में डाल दिया, फिर इंजरी होगी और अब 1.5-2 लगे बल्कि उसको रिकवर करने में, अब जाके कहीं उसका पेस थोड़ा सा बेहतर होना शुरू है और उसकी पीक भी गई, सब कुछ किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि बैटर है, बैटर के लिए कन्वीनियंट होता है, वो बॉलर के मसाइल होते हैं, तो आप क्योंकि खेलते भी रहे हैं, कोच भी हैं, तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए साइम के लिए? कुछ मैंने क्रिकेटर से कल बात की, उन्होंने कहा कि जी ये जो वेट डालने का गया इसका मतलब है इसके कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं है, अगर ज़्यादा डैमेज हो तो फिर वेट डालने का नहीं डॉक्टर कहते। तो आपके ख्याल में इसका क्या लगता है आपको मामला, और कितना टाइम इसको वेट करके आना चाहिए? देखें, अगेन के जिस तरह अज़हर भाई ने बात की कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, और अगर मैं उसकी जगह पे होता मुझे कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक, इसलिए कि आपका एक कितना ब्राइट फ्यूचर, पूरा कैरियर पड़ा हुआ है। आप इस चीज़ की फ़िक्र किया करें कि आपकी उसकी रिप्लेसमेंट में बेंच पे कौन, आपको उसको ताकतवर करना है। देखिए आप, नो डाउट मुझे भी पता है या अज़हर भाई को भी पता है, ही इज़ आ डोमिनेटेड प्लेयर, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बैट पे आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है जी, 10 ओवर करने की एबिलिटी भी है। देखिए उसको यूटिलाइज करना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल राइट नाउ वो कोई ग्राउंड की ऐसी जगह नहीं जहाँ पे वो फील्डिंग नहीं कर सकता। ही इज़ ए कंप्लीट पैकेज। कप्तान को तो फिक्र होगी, ऑब्वियसली बोर्ड को भी फिक्र होगी कि हमारा एक की प्लेयर है जो कि एक बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है पाकिस्तान को जितवाने में या फाइनल पहुँचाने में। तकलीफ़ तो हमें भी आगे बैठ के हो रही है कि ऐसा प्लेयर जिसको देख के अच्छा लगता है, स्कोरिंग शॉट्स ज़्यादा हैं, गैप्स में ज़्यादा खेलता है, पावर ठीक है, तो मिस तो हम भी करेंगे अगर इन केस कोई ऐसा हैपन होता है। लेकिन अगेन ये डॉक्टर पैनल का काम है, और अगर हेयर फ्रैक्चर है तो हील होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर बोन फ्रैक्चर है तो फिर वो लंबा थोड़ा सा, और जिस तरह अभी आपके वहाँ पे लंदन के मज़र ने भी बताया जी, मज़र भाई ने बताई कि जब आया है तो बड़ी स्लोली चल रहा था, अभी क्योंकि जवान है तो अपने आप को उस हर वो काम करेगा जिसमें वो ये प्रूव करने की कोशिश करेगा कि मैं रैपिडली फिट हो रहा हूँ, क्योंकि हर वर्ल्ड कप हो गया, किसी भी प्लेयर की ड्रीम होती है, ड्रीम होता है खेलना, ड्रीम होती है कि यार मैं चैंपियंस ट्रॉफी अपने मुल्क अपने क्लब। अभी तो चलें, टाइम की किल्लत है, हम कोशिश करेंगे आप दोनों मेहमानों से कल भी आपको दावत दें और ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तानी प्लेयर जब रीहैब करता है तो लंबा क्यों होता है, दुनिया में जब प्लेयर रीहैब करते हैं वो पूरी एनर्जी से उससे भी बेहतर आते हैं। ये एक पूरा टॉपिक है, इस पर कल हम डिटेल में बात करेंगे। अभी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे जी, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।